ان کا علاج ہوا، لیکن علاج بھی اس طرح ہوا کہ ابھی تک جو رپورٹ ہم نے دیکھی تو تقریباً اس کی عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی 10 سے 15% تک آ چکی ہے، اور یہ ان کی جعلی حکومت کی رپورٹ ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ ابھی تک نہ ہمیں معلوم ہے، اور نہ جو ہے ابھی تک معالج نے ان کا معائنہ کیا ہے، اور نہ ہی ہمیں اعتماد دلایا گیا۔ ابھی پنجاب کی جعلی حکومت کی سرپرستی میں اگر پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کو سب سے بڑے سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین کے ساتھ یہ کیا گیا ہے تو اس میں ان کے کچھ عزائم ہیں۔ اچھا چلو مکی نہیں سی پتا، کیونکہ جو مقبولیت عمران خان صاحب کی ہے ان کو کوئی کم نہیں کر پا رہا، تو یہ جان بوجھ کر اس طرح کیا گیا ہے، اور یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اگر فرض کرے آج آنکھ کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے تو خدا نخواستہ کل کو یہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی ہمیں یاد ہے، 9 مئی میں انہوں نے جو کیا وہ بھی ہمیں یاد ہے، 26 نومبر کو انہوں نے جو کیا وہ بھی ہمیں یاد ہے، مرید خے میں جو ہوا وہ بھی ہمیں یاد ہے۔ تو جن لوگوں کے لیے پاکستان کے عام شہریوں کی جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو یہ ابھی خون کے پیاسے بن گئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو عدالتوں میں اور خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقریباً پچھلے 1 سال سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا کیس نہیں لگ رہا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاہیے کہ وہ کیس لگائے اور انصاف کرے، کیونکہ یہ عدالت انصاف کے لیے ہے۔ ہمیں تمام پاکستانیوں کو آخری امید ان عدالتوں سے، اگر فرض کرے عدالتیں انصاف نہیں کر پاتی تو پھر ان عدالتوں کو تالے لگنے چاہیے اور ان کو بند ہونا چاہیے، کیونکہ جس کام کے لیے عوام اپنے ٹیکس سے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان کو ٹیکس دیتی ہے اور ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، اور عوام کا بھلا ہی نہیں ہو رہا، تو پھر ان عدالتوں کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کے کیسز کیا ہیں؟ نہ انہوں نے میمو گیٹ کیا ہے، نہ انہوں نے ڈان لیکس کیا ہے، نہ انہوں نے اپنے جلسوں میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے کہ نعرے لگوائے ہیں، نہ انہوں نے اپنے جلسوں میں ججز کی تصویریں لگائی ہیں، نہ انہوں نے اپنے جلسے میں جرنیلوں کی تصویریں لگائی ہیں، لیکن جنہوں نے یہ سب کیا ان کے لیے 8 فروری 2024 کو پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ان کو پنجاب میں بھی حکومت دی گئی اور وفاق میں حکومت دی گئی، اور سندھ میں بھی یہ گدا گاڑی سے لینڈ کروزر کا کام لینا چاہ رہے ہیں، لیکن گدا گاڑی ہمیشہ گدا گاڑی ہی رہتی ہے۔ آپ پاکستان کے حالات دیکھیں، آپ نے بلوچستان میں دیکھا کیا ہوا، کس طرح کے اٹیکس ہوئے، اس کے بعد کے پی میں 3 حملے، ان کی ٹرائی کی گئی لیکن ہماری پولیس اور سی ٹی ڈی نے ان کو ناکام بنایا۔ میں ان کو داد پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا اور ناکام بنایا۔ اور سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے میری رپورٹ کا وہ ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے۔ ان کی میڈیکل کنڈیشن، نہ میں کسی ڈاکٹر سے مل سکا ہوں، نہ میں نے کسی ایکسپرٹ سے ملا ہوں، نہ میرے آگے کوئی جیل حکام نے، جیل اتھارٹیز نے کوئی کاغذ رکھا۔ وہ ورڈ ٹو ورڈ وہ نریشن تھی جو عمران خان صاحب نے مجھے خود بیان کی کہ انہوں نے گزشتہ 3 مہینے میں کیا چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں جو ہیں وہ اب ایک ہی اس کا کنکلوژن ہے، لاجیکل کنکلوژن ہے، اور میں نے اس کا کنکلوژن نکالا کہ عمران خان صاحب کی جب آنکھ کی کنڈیشن اتنی غیر ہو گئی تو اس کا علاج جیل کے اندر ممکن ہی نہ رہا، اور ان کو باہر لے جایا گیا بغیر وکلا کو انفارم کیے، بغیر ان کی فیملی ممبرس کو اطلاع دیے۔ یہ جیل رولز کی بھی وائلیشن ہے۔ بتانا چاہیے تھا کہ ایک پیشنٹ کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے یا ہم یہاں لے جا رہے ہیں۔ جو رپورٹ بھی باہر آتی ہے وہ رپورٹ سے بھی میں بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ یہ تمام باتیں میں نے اپنی رپورٹ کے اندر مینشن کی ہیں۔ میں دوبارہ وہی کہوں گا، the report will speak for itself. It is descriptive, it is extensive, it is elaborate. ہر چیز کو
وہ کور کرتی ہے وہ رپورٹ. سلمان صاحب صرف میں ایک آپ کو چیز صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اٹ از ٹائم ناؤ کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا ٹائم ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کی تمام کیسز ٹاپ پرائورٹی پر ان کے کیسز. وہ کبھی بھی کسی ہینڈی کیپ سے کسی بیماری کے اوپر انہوں نے ہم نے 3 سالوں میں ایٹ دی ایج آف 73 سال کا ایک شخص اور اس کے بعد تقریباً 45 منٹ میں نے ان کے جیل کے ان کے سیل کے اور ان کے حالات کے اور جو ان کی لیونگ کنڈیشنز ہیں اس پر میں نے اپنی انسپیکشن اور اپنے نوٹس لیے جس کو میں نے بعد میں لمیٹڈ ٹائم کے اندر میں نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ تشکیل کر کے آنریبل سپریم کورٹ میں جمع کروائی. یہ بڑا دقت کا کام تھا, بہت مشکل کام تھا, بہت بھاری کام تھا, ڈیلیکیٹ رسپانسبلٹی تھی, مگر وداؤٹ اینی ایڈیشن وداؤٹ اینی اومیشن ہر وہ لفظ جو عمران خان صاحب نے بولا وہ ان کی امانت تھی اور ہر وہ لفظ سپریم کورٹ تک پہنچنا میرے اوپر ایک ذمہ داری تھی. وہ امانت میں نے اللہ کے فضل و کرم سے نبھائی ہے اور سپریم کورٹ کو لفظ بلفظ جو عمران خان صاحب نے مجھے اپنے انٹرویو میں باتیں بتائی وہ سب میں نے ڈاکیومنٹ کر کے جو ان کے ایشوز تھے وہ سب کے سب سپریم کورٹ آف پاکستان کے آگے رکھے. میں نے کل بھی بولا اور آج دوبارہ بولتا ہوں کہ آج مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دا رپورٹ ول اسپیک فار اٹ سیلف. Please go through the report. What is it that I have to say about his medical condition? What is it that I have to say about his living conditions? عمران خان صاحب نے بار بار ایک جملہ بولا کہ میری لمیٹڈ نیڈس اور ریکوائرمنٹس ہیں. میں ایکنالج کرتا ہوں اور انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ میں جیل میں قید کاٹ رہا ہوں. میری کوئی ایسی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے, کوئی میرا ایسا فرمائشی پروگرام نہیں ہے, مگر انہوں نے میری ریکویسٹ پر تمام جو اپنے حالات و واقعات ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کیا. I was wearing another cap in the morning which was to assist the court in arriving at the truth. میری رسپانسبلٹیز فرام ڈے 1 2.5 سال سے عمران خان صاحب کی وکالت کرنا ہے, عمران خان صاحب کے کیسز فائل کرنا ہے اور عمران خان صاحب کو ریلیف دلوانا ہے ان کو اور ان کی اہلیہ کو. یہ تمام حالات میرے خیال میں ہوئے ہی اس لیے رونما کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارے لیے نان فنکشنل رہا پورا 1 سال. ہماری کوئی پٹیشن نہیں لگی, ہمارا کوئی کیس نہیں لگا. القادر میں 5 دفعہ ہم نے اپروچ کیا, مختلف اپلیکیشنز, مختلف پٹیشنز, مگر وہ فائل نہیں ہوئی. سو مچ سو ہمیں وکالت نامے لینے میں بہت دقت ہوئی. آج کی جو رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی, اسپیشلی آپ نے چیف جسٹس صاحب سے سن لیا کہ آپ کے رپورٹ کے کچھ پہلو بڑے الارمنگ اور بڑے کنسرننگ ہیں. عمران خان صاحب کافی ڈسٹرب اور کافی پرٹربڈ رہے اپنے سیشن کے اندر. انہوں نے جتنی بھی آج دن تک میری ان سے انٹریکشن رہی ہے کبھی بھی ان کی نظر بند تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ میری آنکھ میں نظر نہیں آ رہا. اور یہ کس قسم کا انسان ہے؟ اگر کہیں کہ خالی یہ عبدالغفور انجم کی ذمہ داری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس جیل میں حالانکہ عمران خان نے کہا ہے کہ اس عبدالغفور انجم کے خلاف کارروائی کیس ڈالو کرمنل نیگلیجنس کا, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں 10 کیمرے لگے ہوئے اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان کی نظر جا رہی ہے, یہ دیکھ رہے تھے 2 ہفتے سے اس کی آنکھ بند ہو گئی ہے, یہ دیکھ رہے تھے ان کے پاس 10 کیمرے وہاں لگے ہوئے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ عمران خان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میری 3 مہینے سے طبیعت خراب ہو رہی تھی. 3 مہینے سے انہوں نے پتہ نہیں چلنے دیا, انہوں نے انتظار کیا کہ عمران خان کی نظر خراب ہو جائے. یہ آپ لوگوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے عمران خان کو جیل میں, اور ہم لوگ باہر بیٹھ کے اس لیے ہم نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے. اس وقت ہم نے کچھ نہیں کیا کہ اگر ان لوگوں کی ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے ان سب کی کہ یہ عمران خان کی نظر ختم کرنا چاہتے ہیں, عمران خان کو کسی طرح ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ ساری ذمہ داری آج عمران خان جیل میں اس